شہزادے سرکار لاؤبالی اولاد حضور غوث اعظم سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری منعقد ہونے والا یہ اجتماع، اس میں ناگہان سفارش کی گئی ہے کہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں رکھوں۔ عزیزان گرامی، خبر بات یہ ہے کہ جمیل نور سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے کمل گیری میں ایک مسجد کا افتتاح تھا، اس میں حاضر ہوا۔ وہاں سے سرکار شاہ طاہر قادری کی بارگاہ کی حاضری کے لیے میں جا رہا تھا، مغرب کا وقت ہو گیا تو یہاں حاضری ہوئی۔ عزیزان گرامی، خدمت کے عشاء کے فوراً بعد مدونی سے ہی بالکل قریب ایک گاؤں ہے کل کوٹا، وہاں پر بھی عشاء کا تعالیٰ عشاء کے بعد تشریف فیضان و سیاست مستقل مصطفیٰ تعالیٰ سے ہونے والا ہے، حاضری دے کر مجھے وہاں بھی خطاب کرنا ہے۔ تو آپ کی جو مجلس ہے اس میں چند آپ کے لیے، کیونکہ مبلغین نے مجھ سے خواہش کی ہے کہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھوں، بہت تیزی سے 2-4 باتیں رمضان جامع دامد ہے، آپ کی خدمت میں بہت تیزی سے عرض کرتا ہوں، میں اپنی باتوں کو سمجھ لیتا ہوں۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کے دوسرے پارے کی بہت معروف آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان، شہر کہتے ہیں مہینے کو، شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ۔ کیا ہے رمضان؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذی انزل فیہ القرآن، ارشاد فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن کو نازل فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے آپ ایک بات سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان کا قرآن سے بہت گہرا تعلق ہے۔ عزیزان گرامی قدر، رمضان کیا ہے؟ تو عزیز دوستو، رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن۔ عزیزان گرامی قدر، میں بہت تیزی سے 2-4 گزارشات رمضان اور قرآن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، بہت تیزی سے اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، جس مبارک مسجد میں ہم اور آپ حاضر ہیں، یہ وہ مبارک مسجد ہے جس کی بنیاد میں ہاتھ سرکار شاہ طاہر قادری کے لگے۔ اس سے بڑی سعادت ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ نوجوانوں نے جب کہا کہ جامع مسجد آپ کو چلنا ہے، مجھے آپ میں سے کوئی حضرات یاد نہیں آیا، اللہ گواہ ہے، جامع مسجد کا جب بھی نام آتا ہے تو بہت سرکار شاہ طاہر قادری یاد آ جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، اس مسجد میں جو ہماری حاضری ہوتی ہے وہ ہمارے دادا سرکار شاہ طاہر قادری کی نسبت سے ہوا کرتی ہے۔ عزیز دوستوں، بہرحال سرکار شاہ طاہر قادری کی مسجد میں حاضر ہے۔ اب یہ بات طے شدہ ہے کہ متولی بدلتے رہتے ہیں، انتظامات بدلتے رہتے ہیں، زمانے بدلتے رہتے ہیں، مگر جب تک جامع مسجد باقی رہے گی اس کی نسبت کسی متولی سے نہیں رہے گی۔ شاہ طاہر قادری سبحان اللہ۔ متولی اور کمیٹیاں یہ آپ کی جاتی ہیں، مگر عزیزان گرامی قدر، اس مسجد کی جو تاریخ ہے، اس مسجد کی جو نسبت ہے وہ ہمیشہ شاہ طاہر قادری سے ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تو میرے لیے خوش بختی ہے کہ شاہ طاہر قادری کی مسجد میں عاضر ہوں اور مجھے ذکر کا موقع مل رہا ہے۔ یہی وہ مبارک فضائیں ہیں جس میں باضابطہ کتنے بار ہی حضرت شاہ طاہر قادری کی آواز ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہی وہ مبارک فضا ہے جس میں نہ جانے کتنی بار سرکار شاہ طاہر قادری نے نماز کی امامتیں فرمائی ہیں۔ تو عزیز دوستوں، مجھ گناہگار کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ اس مقام پر میں پہنچ جاؤں جس مقام پر میرے سرکار رہا کرتے ہیں۔ تو عزیز دوستوں، بہرحال چونکہ رمضان کی آمد ہے، 2-4 گزارشات اپنی خدمت درج کرتا ہوں، باتیں سمجھ لیتا ہوں۔ عزیز دوستوں، رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، انسان کس کو کہتے ہیں؟ انسان 2 چیزوں سے بنا ہے، ایک جسم، دوسری روح، دونوں چیزوں کے مجمع کا نام انسان ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جسم ہو، روح نہ ہو تب بھی انسان نہیں ہوتا، روح ہو اور جسم نہ ہو تب بھی انسان نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ جب تک زندہ تھا اس کا ایک نام تھا، اس کی ایک شناخت تھی، اس کی ایک پہچان تھی۔ جو ہی وہ انتقال کر جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں میت کب اٹھا رہے ہیں، جنازہ کب ہے، میت کو غسل دیا گیا ہے یا نہیں ہے، اس قسم کے سوالات ہوتے ہیں۔ وہ انسان تھا، کل تک اس کی آئیڈینٹی تھی، مگر جو ہی انتقال ہوا وہ انسان کے بجائے جنازہ کہلایا جاتا ہے، میت کہلایا جاتا ہے۔ پتہ کیا چل رہا ہے؟ جسم کا نام، صرف جسم کا نام انسان نہیں ہے، اور عزیزان گرامی قدر صرف روح کا نام بھی انسان نہیں ہے۔ روح کا نام کوئی نہیں ہوتا، روح کا نام اسی وقت ہوتا ہے جب وہ کسی
انسان کے جسم میں داخل ہو. عزیزان گرامی قدر دونوں کے سنگم کو آپ کہہ سکتے ہیں انسان. آپ بولیں گے رمضان کا ذکر کرنے کے لیے آپ کو بٹھایا گیا, آپ انسان کی حقیقت بیان کرنے لگے ہیں. عزیزان گرامی قدر بہت گہرا تعلق ہے, میں تعلق عرض کر دیتا ہوں. انسان جو بنا ہے وہ بنا ہے مٹی سے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. اللہ پاک نے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اللہ پاک نے اور مقام پر سورۃ الرحمن میں ارشاد فرمایا خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. میرے دوستو اگر میں آیتیں آپ کو سناؤں تو 50 آیتیں پڑھ سکتا ہوں, یہ 2-3 آیتیں کافی ہیں اس بات کے سمجھنے کے لیے کہ انسان کی جو تخلیق ہے وہ مٹی سے ہے. عزیزان گرامی قدر انسان مٹی کا مجسمہ ہے. یہ ایک فیکٹ ہے, یہ ایک ریالٹی ہے کہ انسان مٹی سے بنا. آپ پوچھیں گے کہ مٹی بول بھی سکتی ہے, مٹی سن بھی سکتی ہے, مٹی سمجھ بھی سکتی ہے. مٹی کا کمال نہیں ہے, مٹی کے بنانے والے کا کمال ہے. مٹی تو نہ بول سکتی ہے, نہ سن سکتی ہے, نہ ہڈیاں سن سکتی ہیں. عزیزان گرامی قدر اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے, اس پروردگار کا کمال ہے. اس نے مٹی کے اندر بولنے کی صلاحیت رکھی, سننے کی صلاحیت رکھی, سمجھنے کی صلاحیت رکھی, سونگنے کی صلاحیت رکھی, سمجھنے کی صلاحیت رکھی, پکڑنے کی صلاحیت رکھی. عزیزان گرامی قدر اس پروردگار کا کمال ہے کہ اس نے انسان کے اندر جذبات بھی رکھے, احساسات بھی رکھے, محبتیں بھی رکھی, نفرتیں بھی رکھیں. عزیزان گرامی قدر غیر معمولی اللہ پاک نے انسان کو بنایا اور خود اعلان فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ارشاد فرمایا میں نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے, میں نے جیسے انسان کو بنایا ویسا کسی کو نہیں بنایا. عزیزان گرامی قدر اب میں انسان کی شان بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا, میں رمضان کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. انسان عزیز دوستو انسان بنا ہے مٹی سے, تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو غذائیں عنایت فرمائی وہ ساری کی ساری غذائیں بھی اللہ پاک نے مٹی سے عطا فرمائی. عزیز دوستو ادونی والوں کو بات سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مرچی کہاں سے نکلتی ہے, کپاس کہاں سے نکلتا ہے. عزیزان گرامی قدر چاول کی کھان کیسے ہوتی ہے, گیہوں کیسے اگتا ہے, یہ آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوئی حالت نہیں. یہ علاقے پورے کے پورے سرسبز و شاداب علاقے ہیں. آپ تمام کے تمام لوگ جانتے ہیں کہ انسان جتنی غذائیں کھاتا ہے وہ ساری کی ساری غذائیں زمین سے اگا کرتی ہیں. عزیز دوستو آپ بولیں گے رمضان کہاں ہے, میں آ گیا ہوں رمضان پر. عزیزان گرامی قدر انسان مٹی سے بنا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو غذا رکھی ہے وہ بھی مٹی سے رکھی ہے. عزیز دوستو جتنی غذائیں انسان کھاتا ہے ساری کی ساری مٹی سے بنتی ہیں. مٹی سے اللہ رب العزت اس کو تخلیق دیتا ہے. جتنے پھل ہیں مٹی سے بنتے ہیں, پانی بھی ہوتا ہے مگر مٹی کی آمیزش ہوتی ہے. جتنے پھول ہیں مٹی سے ہیں, جتنی سبزیاں ہیں مٹی سے ہے, جتنا غلہ ہے مٹی سے ہے. اور عزیزان گرامی قدر یہ انسان کا ایک حصہ ہے اور پوری دنیا فوکس اسی مٹی پر اور اسی جسم پر کری ہوئی ہے. اگر عزیزان گرامی قدر انسان صرف مٹی کا نام نہیں, عزیزان گرامی قدر پیسہ کمانا, جستجو کرنا, جسم کو راحت پہنچانا, اس سے روح کو اطمینان نہیں ملا کرتا. آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا اس جسم کو راحت پہنچانے میں لگی ہوئی ہے. کپڑوں کے پیچھے, غذاؤں کے پیچھے, مکانوں کے پیچھے, گاڑیوں کے پیچھے, زمینوں کے پیچھے پوری دنیا مر رہی ہے. اگر عزیزان گرامی قدر انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے, انسان کے اندر ایک روح بھی ہے. روح بے چین ہو تو دل کبھی اطمینان میں نہیں رہ سکتا. روح اگر بے چین ہو تو جسم کبھی اطمینان میں نہیں رہ سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں لوگ, مگر جب سونا چاہتے ہیں تو ان کو اطمینان کی نیند نہیں آتی. کیوں؟ جبکہ ان کے پاس بنگلے بھی ہیں, گاڑیاں بھی ہیں, بینک بیلنس بھی ہے, جائیدادیں بھی ہیں, اس کے باوجود ان کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. عزیزان گرامی قدر اطمینان کی نیند اسی وقت بندے کو آ سکتی ہے کہ اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح کو بھی اطمینان نصیب ہو جائے. عزیزان گرامی قدر روح کیسے مطمئن ہوتی ہے؟ روح کا اطمینان کس میں ہے؟ روح کی غذا کس میں ہے اور روح کا اطمینان کس میں ہے؟ عزیزان گرامی قدر پوری کائنات میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو روح کے بارے میں کچھ بتا سکے. عزیز دوستو اس پوری کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو روح کی غذا فراہم کرتی ہے, اس ہستی کو محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور جانتے ہیں کہ روح کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے. عزیزان گرامی قدر روح یہاں پیدا نہیں ہوتی. روح کی نہ کوئی ماں ہوتی ہے نہ روح کا کوئی باپ ہوتا ہے. عزیزان گرامی قدر ماں باپ کے جسم کے ہوتے ہیں, روح کے نہیں ہوتے. روح کہاں سے آتی ہے؟ عزیز دوستو اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو 18واں پارہ آپ اٹھائیں. اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کا بیان فرمایا. پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، ہم نے انسان کو چکنی مٹی سے بنایا، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنایا اور اس نطفے کو ہم نے ایک خاص مقام میں رکھا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، اور یہ ماں کے پیٹ میں. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، ہم نے پھر اس پانی کے قطرے کو علقہ بنایا. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ارشاد فرمایا اس علقہ کو ہم نے چبے ہوئے گوشت کی مانند بنایا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے پر ہڈیاں چڑھائی. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ارشاد فرمایا پھر ان ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھایا. اس کے بعد یہاں تک پوری سائنس بیان کرتی ہے. اور 1400 سال پہلے عزیزان گرامی قدر آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، نہ اس وقت کوئی کیمرہ تھا، نہ کوئی اسکیننگ تھی، اور مدینے کے تاجدار عرب کی سرزمین پر بیٹھ کر انسان کی تخلیق کے سارے مراحل بیان فرما رہے ہیں. عزیزان گرامی قدر سائنس آج ان آیتوں کو پڑھ رہی ہے تو سائنسدان یہ کہنے پر مجبور ہے کہ عرب کے صحرا میں بیٹھ کر آمنہ کے لال نے جو کچھ فرمایا تھا وہ منوعات 100% درست فرمایا تھا. سورہ پاک کا ایک قول سچا ہے. عزیز دوستو، آج سائنس گھٹنے ٹیک رہی ہے قرآن کے سامنے، یہ قرآن کے حقائق ہیں. عزیزان گرامی قدر یہاں تک کہ مراحل سائنس بیان کرتی ہے. اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے ثم انشأناه خلقا آخر، وہ گوشت کا لوتھڑا جس میں نہ پلٹنے کی صلاحیت تھی، نہ سننے کی صلاحیت تھی، اچانک اس کے اندر روح داخل ہوتی ہے. عزیزان گرامی قدر یہ آتی کہاں سے ہے میرے دوستو؟ روح زمین پر نہیں بنتی، روح آسمانوں سے نازل ہوا کرتی ہے. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر وہ بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے بعد وہ سانسیں لینے لگتا ہے، وہ پلٹنے لگتا ہے، وہ ہاتھ پیر مارنے لگتا ہے. ماں محسوس کرتی ہے کہ اس کا بچہ مار رہا ہے، پلٹ رہا ہے، گھوم رہا ہے. عزیز دوستوں، میں آپ کو یہ سب کچھ کیوں سنا رہا ہوں؟ عزیزان گرامی قدر یہ سب کچھ سنانے کا مقصد بس ایک ہے، وہ یہ کہ جسم کی جو غذائیں ہیں اس پر تو ہماری پوری زندگی اور ہماری پوری ریسرچ ہے. اتنی ترقی ہو گئی جسم کے حوالے سے، دماغ کا ڈاکٹر الگ ہے، آنکھوں کا ڈاکٹر الگ ہے، ناک کا ڈاکٹر الگ ہے، دانتوں کا ڈاکٹر الگ ہے. عزیزان گرامی قدر جبڑے بنانے والے پھر دانتوں میں بھی الگ اسپیشلسٹ پیدا ہو گئے ہیں. عزیزان گرامی قدر سینے کے الگ اسپیشلسٹ ہیں اور گردوں کے الگ ہیں، دل کے الگ ہیں، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ رگوں کے ڈاکٹرز الگ ہیں، پھیپڑوں کے ڈاکٹرز الگ ہیں، کڈنیز کے ڈاکٹرز الگ ہیں، ہڈیوں کے ڈاکٹرز الگ ہیں. جسم کے حوالے سے تو پوری دنیا ریسرچ کر رہی ہے. تو میرے دوستو روح کے حوالے سے کیا ہے؟ ایک سناٹا ہے، ایک خاموشی ہے. میرے دوستو روح بے چین ہوتی ہے، اس کی بھی کوئی غذا ہونی چاہیے. عزیزان گرامی قدر جسم مٹی سے بنا تھا تو اللہ نے غذا جو دی وہ بھی مٹی سے دی، اور روح چونکہ مٹی سے نہیں بنی، یہ ملأ اعلیٰ میں رہنے والی، یہ اللہ کے قرب میں رہنے والی، یہ فرشتوں کی معیت میں رہنے والی، یہ انبیاء کی سنگت میں رہنے والی، اس روح کو جسم کی چیزوں سے کوئی سروکاری نہیں. اس کی راحت کس میں ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا لوگو روح غذاؤں سے سکون نہیں پایا کرتی، روح سکون پاتی ہے تو قرآن کی تلاوت سے پایا کرتی ہے، مصطفیٰ سے پایا کرتی ہے. رسول اللہ کا ذکر یہ روح کو سکون پہنچایا کرتا ہے، درود روح کو سکون پہنچایا کرتا ہے، سلام روح کو سکون پہنچایا کرتا ہے، اور تلاوت قرآن روح کو سکون پہنچایا کرتا ہے. عزیزان گرامی قدر جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے دل لگے یا نہ لگے مگر عزیزان گرامی قدر روح کو سکون مل رہا ہوتا ہے، روح کو غذا مل رہی ہوتی ہے، روح کو طاقت مل رہی ہوتی ہے. اور میرے دوستو روح جب وہ طاقتور ہو جاتی ہے، مطمئن ہو جاتی ہے، انسان کے ہاتھ میں پٹی کوڑی بھی نہ ہو، اگر اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ دنیا کا فقیر ترین انسان ہے، مگر وہ اپنے آپ کو بادشاہ محسوس کرتا ہے کیونکہ اس کی روح مطمئن ہے. عزیز دوستو جتنے اولیاء اللہ ہیں ان لوگوں نے کبھی اپنے ہاتھ میں دنیا رکھی نہیں. میرے دوستو کبھی ان لوگوں نے دنیا کو اپنے ساتھ نہیں رکھا، مگر وہ لوگ بڑے مطمئن تھے. ہمارے پاس بہت دنیا ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی ہم فکر مند ہوتے ہیں. کیوں؟ ہماری روح مطمئن نہیں ہوتی. روح کا اطمینان کس میں ہے؟ عزیزان گرامی قدر روح کا اطمینان ہے تو قرآن کی تلاوت میں ہے، روح کا اطمینان ہے تو قرآن کی سماعت میں ہے، روح کا اطمینان ہے تو نعت رسول میں ہے، روح کا اطمینان ہے تو ذکر رسول میں ہے، روح کا اطمینان ہے تو تذکر رسول میں ہے. عزیزان گرامی قدر حضور کی محفل سجا کر آپ بیٹھیں، دل مطمئن ہو یا نہ ہو روح سرشار ہونے لگتی ہے. عزیزان گرامی قدر یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ رسول کا جب نام لیا جائے مسلمان جھومتے بھی ہیں، اور جسم جھومے یا نہ جھومے
روح رقص کرنے لگتی ہے جب رسول اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، چونکہ وہ وہیں کی رہنے والی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، روح رہتی ہی وہاں کی ہے۔ میرے دوستو، یہ تو پنجرے میں قید ہے جسم کے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کا تعلق اس گندی دنیا سے نہیں ہے، وہ ایک پاکیزہ مقام پر رہنے والی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کی غذا چونکہ وہ پاکیزہ ہے تو اس کی غذا بھی بہت پاک ہونی چاہیے، بہت صاف ہونی چاہیے، بہت عمدہ ہونی چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا زمین سے روح کے سکون کا باعث نہیں بن سکتا، ایک کام کرو، آسمان سے قرآن کو نازل فرما دو۔ عزیزان گرامی قدر، روح بھی وہاں والی، قرآن بھی وہاں والا۔ عزیزان گرامی قدر، جب قرآن سنایا جاتا ہے پھر روح کو اطمینان ہوتا ہے، راحت نصیب ہوتی ہے۔ میرے دوست، رمضان کیوں آتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، ہماری روحوں کو اطمینان پہنچانے کے لیے آتا ہے۔ عزیز دوست، جو ہی سیرن بچتا ہے، آپ دیکھیں گناہگار سے گناہگار انسان بھی مسجد کی طرف دوڑنے لگتا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں، اب تک نہیں جا رہا تھا، اچانک یہ کیوں جا رہا ہے؟ میرے دوستو، اس کا جسم اس کو لے کر نہیں جا رہا، اس کی روح اس کو لے کر جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مسجد کی طرف وہ جو جا رہا ہے کھچے کھچے رواں دوا، قرآن کی محبت میں اس کے قدم جو بڑھ رہے ہیں مسجد کی طرف، وہ جسم کی وجہ سے نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، روح اس کی کھینچ رہی ہے اس کو کہ چلو قرآن سنتے ہیں، چلو اللہ کا کلام سنتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، قرآن کیسا کلام ہے؟ ایک روایت سناتا ہوں، بہت مشہور و معروف یہ روایت، پاکستان کی روایت تھی، کتابوں میں نقل ہو گئی اور بہت مرتبہ آپ لوگوں نے بھی اس روایت کو سن رکھا ہے۔ ایک بوڑھے آدمی کی قبر، اس کے انتقال کے 40 سال بعد، تقریباً 40 سال بعد ایک بوڑھے آدمی کی قبر کھل گئی۔ قبر کھلتی بھی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب بارشیں زیادہ ہو جائیں یا بازو کی قبر کھودی جائے، دیوار کچی ہو تو کبھی کبھی گر جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ تو لوگ ایک قبر کھود رہے تھے، ایک قبر کا ایک بہت بڑا حصہ ٹوٹ گیا، تو ان لوگوں نے اندر جھانکا تو یہ لوگ حیرت سے لگ گئے کہ اندر جو میت ہے اس کا جسم بھی سلامت ہے، اس کا کفن بھی سلامت ہے۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں ہے، جو مزدور تھے ان لوگوں نے پڑھے لکھے لوگوں کو بلایا، ہماری قبر، ہم جو نئی قبر بنا رہے ہیں اس کے بالکل بازو قبر ہے، وہاں کا مردہ محفوظ بھی ہے، اس کا کفن بھی محفوظ ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کو بستی کے بلایا گیا، ہوا ہے قبر پر کتبہ لگا ہوتا ہے تاریخ کا، تاریخ ان لوگوں نے دیکھی تو دیکھا کہ قبر 40 سال پرانی ہے، 40 سال پرانی قبر، اس کا نام اور اس کے باپ کا نام۔ بستی کے لوگ تھے، جان گئے یہ فلاں بندے کی قبر ہے۔ اس کے گھر چل کر پوچھتے ہیں کہ آخر یہ کون بندہ تھا کہ مرنے کے 40 سال بعد بھی اس کا جسم محفوظ ہے، معلوم کرنا چاہیے۔ لوگ گئے اس کے گھر اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو بیٹا نکلا اس کا، وہ بھی بوڑھا ہو گیا تھا۔ لوگوں نے کہا ہم ابھی قبرستان سے آئے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں فلاں صاحب ہیں، وہ ان کی قبر، ان کی میت قبر میں محفوظ ہے، ہم یہ جاننے کے لیے آئے وہ کیا کرتے تھے۔ تو اس بیٹے نے کہا میں تو زیادہ نہیں بتلا سکتا مگر میری بوڑھی ماں زندہ ہے، آپ ان سے ملے۔ بوڑھی ماں 100 سال کے قریب، مسلم لوگ جمع تھے، اس سے پوچھا اے خالہ یہ بتلاؤ کہ تمہارے شوہر کی جو میت محفوظ رہ گئی ہے کیسے محفوظ رہ گئی؟ کیا وہ حافظ تھے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا وہ عالم تھے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا وہ قاری قرآن تھے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا وہ صالحین میں شمار کیے جا سکتے تھے، اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں میں؟ اس نے کہا یہ بھی نہیں۔ لوگوں نے کہا اب ہم پریشان ہیں، آخر ان کا جسم محفوظ کیسے رہ گیا؟ اس بڑھیا نے کہا میرے شوہر تو ایک مزدور تھے، مزدوری کرتے تھے، صبح سے شام تک گونڈے کا کام کرتے تھے، غریب آدمی تھے۔ کہنے لگے پھر اس کا جسم کیسے محفوظ رہ گیا؟ اس بڑھیا نے کہا بات یہ تھی کہ وہ تھے تو ایک عام انسان، مگر روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گھر کو لوٹ کر آتے تھے اور لوٹ کر آنے کے بعد قرآن مجید پابندی سے نکالتے تھے، اور قرآن شریف جب بھی نکالتے تھے تو اسے چومتے تھے، اسے اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ دنیا کی واحد کتاب ہے، کوئی بھی کتاب جب تک آپ پڑھے نہیں آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتی، مگر قرآن کا کمال کیا ہے، آپ کھولے نہیں اگر اس کو چوم لیں تب بھی اللہ عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کلام خیر معمولی کلام ہے، ایسا کلام جو پوری کائنات میں آپ کو نظر نہیں آتا۔ اس بڑھیا نے کہا بات یہ ہے کہ میرے جو شوہر تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، قرآن پڑھنے کا ان کو موقع نہیں ملا تھا، مگر اس کلام سے پیار کرتے تھے، روزانہ آتے قرآن مجید کھولتے اور کھول کر اپنے سامنے رکھتے، اس کے بعد انگلیاں پھیرتے جاتے اور کہتے جاتے میرے مولا یہ بھی حق ہے، میرے مولا یہ بھی حق ہے، میرے مولا یہ بھی حق ہے، میرے مولا یہ بھی حق ہے۔ اور کہتے کہتے اللہ کے کلام کی اتنی محبت ان کے دل کے اندر تھی کہ ان کی آنکھیں بھیگ جاتی۔
کہ کتنا پاکیزہ یہ کلام ہے. عزیزان گرامی قدر اس بڑھیا نے کہا میں سمجھتی ہوں کہ ان کے کسی عمل کی وجہ سے ان کا جسم محفوظ نہیں ہے, قرآن کی اس محبت کی وجہ سے ان کا جسم محفوظ ہے. عزیزان گرامی قدر قرآن ایک معجزہ ہے. عزیزان گرامی قدر قرآن. عزیز دوستو حضرت مولا کائنات تو وہ قول بہت مشہور معروف ہے. ایک بندہ مولا کائنات کے پاس آیا, میں نے کہا 5 منٹ پر باتیں بڑھتی جا رہی ہیں, ختم کرتا ہوں تیزی سے. عزیزان گرامی قدر ایک بندہ مولا کائنات علی کے مرتضیٰ شیر خدا کے پاس آیا, آ کر پوچھا آپ رسول اللہ کے بھائی ہیں, رسول اللہ کے داماد ہیں, سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر ہیں, حسنین کے بابا ہیں, ولیوں کے سردار ہیں, پوری دنیا کو ولایتیں آپ کے در سے تقسیم ہوتی ہیں, آپ باب مدینہ العلم ہیں. اتنا چھوٹا سا سوال لے کر میں حاضر ہوں, کیا کبھی آپ نے اللہ سے باتیں کی ہیں؟ حضرت مولا کائنات سے پوچھنے والے نے پوچھا کبھی آپ نے اللہ سے باتیں کی ہیں یا اللہ نے آپ سے باتیں کی ہیں؟ حضرت مولا کائنات نے مسکرا کر فرمایا یہ کیا سوال ہے, یہ تو بہت چھوٹا سا سوال ہے. کہنے لگے وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا تم میری بات کر رہے ہو, اللہ تو ہر مسلمان سے بات کرتا ہے اور ہر مسلمان اللہ سے باتیں کرتا ہے. اس نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو سنا ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما, وہ موسیٰ علیہ السلام تھے جو اللہ سے باتیں کرتے تھے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی باتیں کرتے ہیں اور مسلمان بھی باتیں کرتا ہے. کب کرتے ہیں؟ کوئی مسلمان تو کوہ طور جاتا نہیں, اللہ سے کلام کرتا نہیں, نہ غار ہرا جاتا ہے, نہ غار ثور جاتا ہے, نہ کوہ طور جاتا ہے, پھر باتیں کیا کرتا ہے؟ حضرت مولا کائنات نے مسکرا کر ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ وضو کر کے مصلی کی طرف بڑھتا ہے اور مصلی پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے, وہ کسی اور سے باتیں نہیں کرتا, وہ اپنے پروردگار سے باتیں کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین وہ کہتا ہے, اس کا پروردگار سنتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. عزیزان گرامی قدر پوچھنے والے نے پوچھا یہ تو بندہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے, کبھی اللہ بھی بندے سے باتیں کرتا ہے؟ حضرت مولا کائنات علی کے مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ مومن دنیا کے کسی گوشے میں قرآن کھول کر بیٹھ جاتا ہے, وہ کسی اور کی باتیں نہیں سنا کرتا, وہ اپنے پروردگار کی باتیں سنا کرتا ہے. عزیزان گرامی قدر یہ 6666 آیتیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ کس سے کر رہا ہے؟ نیک ہے تو بھی کر رہا ہے, بد ہے تو بھی کر رہا ہے, اچھا ہے تو بھی اللہ کا کلام وہ کر سکتا ہے, برا ہے جب بھی اس کی زبان پر قرآن کی آیات آتی ہیں میرے دوستو پھر آسمان سے فرشتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. میرے دوستو یہ سب کچھ ہے, یہ ہمارے سارے لوگ جانتے ہیں. مگر عزیزان گرامی قدر آج اگر آپ دیکھیں تو قرآن سے بہت بڑی دوری بنی ہے. کب سے بنی ہے؟ جب سے ٹیلی ویژن آیا, ٹی وی کے آنے کے بعد دوری بنی, اور سیل فون کے آ جانے کے بعد اور انٹرنیٹ کے آ جانے کے بعد اور ٹیکنالوجی اور وائی فائی کے آ جانے کے بعد اور جیو کے نیٹ ورک کے آ جانے کے بعد یہ جو دوری ہے قرآن سے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. ہمارے بچے چبوتروں پر بیٹھے ہیں اور ہمارے بوڑھے مسجدوں کی طرف کم مائل ہیں. یہ دوستو ایک دور وہ تھا کہ ہر گھر میں ہر روز فجر کے بعد قرآن کی صدائیں بلند ہوا کرتی تھی. انسان کاروبار بعد میں کرتا تھا, اللہ کے کلام کی تلاوت پہلے کیا کرتا تھا. میرے دوستو یہ دونی کی بات نہیں, یہ پورے دنیا کی بات ہے کہ مسلمان جہاں رہتا بستا تھا وہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا, وہ قرآن سے جڑا رہتا تھا. آج بہت دوری بڑھ گئی ہے. عزیزان گرامی قدر اگر ہم قرآن سے دور ہوں اور ہم چاہیں کہ ہم مطمئن رہیں, سکون والے رہیں, عزیزان گرامی قدر روح بے چین ہو تو انسان کبھی مطمئن نہیں رہتا. اور عزیزان گرامی قدر روح مطمئن ہو اور کچھ بھی انسان کے پاس نہ ہو تب بھی انسان بہت مطمئن رہتا ہے. ہمارے سرکار نے زندگی میں کبھی دولت نہیں رکھی. میں دولت کمانے کی مخالفت نہیں کر رہا, آپ کمائیں, جتنا کمانا چاہیں کمائیں, مگر جتنی دولت ہے اس کا فائدہ آپ کے جسم کو پہنچتا ہے, روح کو نہیں پہنچا کرتا. روح کو فائدہ پہنچتا ہے تو اللہ کے کلام کی تلاوت سے پہنچتا ہے, روح کو فائدہ پہنچتا ہے تو اللہ کے ذکر سے پہنچتا ہے, روح کو فائدہ پہنچتا ہے حضور پر درود سے پہنچتا ہے, روح کو فائدہ پہنچتا ہے حضور پر سلام سے پہنچتا ہے, روح کو فائدہ پہنچتا ہے رسول اللہ کی نعتوں سے پہنچتا ہے, روح کو فائدہ پہنچتا ہے رسول اللہ کی باتوں سے پہنچتا ہے. روح کو جو فائدہ پہنچتا ہے وہ اولیاء اللہ کی زیارتوں سے پہنچا کرتا ہے. عزیزان گرامی قدر روح جو مطمئن ہوتی ہے, میرے دوستو آپ ادونیس کے عام بستی سے نکل کر
پورا پہاڑ پار کر کے شاہ طاہر قادری کی بارگاہ میں پہنچ کر بہادر کھڑے ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی قدر پورا دھنی جاتا ہے. اور میرے دوستو شاہ طاہر قادری کا خاصہ کیا ہے؟ حضرت سرکار شاہ طاہر قادری کسی سلسلے کے نہیں ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں شاہ طاہر قادری اس ہستی کو کہتے ہیں کہ ان سے صرف قادری پیار نہیں کرتے, ان سے پورا ادھونی پیار کیا کرتا ہے. عزیزان گرامی قدر پورے ادھونی کے دل کی دھڑکن کا نام سرکار شاہ طاہر قادری ہے. عزیز دوستو سرکار شاہ طاہر قادری کے پاس جو بندہ جاتا ہے, اب یہ جو جسم والے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا کیوں جاتے ہیں. عزیزان گرامی قدر اس کا جواب دینا پڑتا ہے کہ تم صرف جسم کے بندے ہو, تمہاری سمجھ میں نہیں آتا. اگر روح زندہ ہو تو پتہ چلتا ہے کہ شاہ طاہر قادری کے پاس ملتا کیا ہے. عزیزان گرامی قدر اگر روح زندہ ہو اور ضمیر زندہ ہو تو انسان کہتا ہے کہ واقعی سکون ہے, واقعی راحت ہے ان کے قدموں میں پہنچ جانے کے بعد. تو میرے دوستو اس وقت کا تقاضا کیا ہے؟ ہم قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں, صاحب قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور اپنی زندگی کی روٹین میں, اور یہ نہیں کہتا کہ کاروبار بند کر دیں, کاروبار کریں مگر وقت مقرر کریں قرآن کے لیے بھی, اور عزیزان گرامی قدر وقت مقرر کریں درود و سلام کے لیے بھی. عزیزان گرامی قدر حضور پر درود ہوتا ہے تو عزیز دوستوں پہ رحمتوں کی برسات ہوتی ہے, روح جھومنے لگتی ہے اور ایک بندے کی مغفرت نہیں ہوتی, اللہ درود کے صدقے سینکڑوں کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے. میرے دوستوں کو ایک روایت سناتا ہوں, بات ختم کر دیتا ہوں. بہت مشہور معروف روایت ہے, میں نے بارہا سنائی ہے, سنانا جی چاہ رہا ہے. میں نے قرآن کے بارے میں بہت کچھ کہہ دیا, درود کے بارے میں ایک روایت سناتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. درود کے حوالے سے حضرت امام غزالی قدس اللہ تعالی العزیز نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب مکاشفۃ القلوب المقلب الى حضرت علام الغیوب, حضرت امام غزالی قدس سرہ العزیز کی بہت مشہور معروف کتاب ہے, اردو میں بھی اس کا ٹرانسلیشن آ گیا ہے, شرح کے ساتھ آیا ہے, بہت مشہور معروف کتاب ہے مکاشفۃ القلوب. اس میں حکایت حضرت امام غزالی قدس اللہ تعالی العزیز نقل فرماتے ہیں. میں بہت تیزی سے عرض کر رہا ہوں. عزیزان گرامی قدر ایک خاتون ہے اور اس کی جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا. وہ مرید تھی خواجہ حسن بصری کی, خواجہ حسن بصری مرید تھے مولا علی شریف اللہ کی. عزیزان گرامی قدر یعنی وہ بہت قریب تھی, مولا علی اس کے دادا پیر ہوتے ہیں. یقینی طور پر مبارک زمانہ تھا. وہ خواجہ حسن بصری کے پاس آئی, آ کر کہنے لگی میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا, میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ جنت میں ہے یا جہنم میں. حضرت مولا کائنات مرتضیٰ شیخ خدا کے خلیفہ خواجہ حسن بصری نے فرمایا جو مر گئے ان کے لیے دعا کرو, یہ جاننے کی کوشش کرنا اچھی بات نہیں, مر گئے دعا کرو. اس نے کہا کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ ہے کہاں. خواجہ حسن بصری نے اس کو وظیفہ دیا, گئی پڑھ کر سوئی, دیکھا رات میں دیکھا کہ جہنم کے نیچے گڑے میں وہ ہے اور پیروں میں سنکل اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور گلے میں توق ہے اور جل رہی ہے اور چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے, اس قدر تڑپ کر چیخ رہی ہے کہ ماں بیدار ہو گئی نیند سے جب بیدار ہوئی تو آنسو آنکھوں میں بھرے تھے, رو رہی تھی. خواجہ حسن بصری کے پاس دوڑے گئی. صبح میں حسن بصری سے عرض کیا میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا جہنم میں ہے. خواجہ حسن بصری نے فرمایا تم بھی دعا کرو, میں بھی دعا کرتا ہوں, اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہوں, چلے جاؤ. چلی گئی. 1 سال بعد حضرت خواجہ حسن بصری نے خواب دیکھا اور دیکھا کہ وہ جنت میں ہے. اور عزیزان گرامی قدر جنت اور اللہ دیکھا کرتے ہیں, ان کا اپنا مقام ہے. عزیزان گرامی قدر یہ یہی کے رہنے والے ہیں. تو جنت یہ آیا جایا کرتے ہیں, دیکھا کرتے ہیں. آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو فوائد الفواد میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے جو ڈسکرپشن جنت کا بیان فرمایا وہ دیکھنے والا ہے. عزیزان گرامی قدر بہرحال حضرت خواجہ حسن بصری نے جنت دیکھی. جنت میں دیکھا کہ ایک محل ہے, محل میں دیکھا کہ ایک تخت ہے, تخت پر دیکھا کہ ایک بچی بیٹھی ہے اور آسو پاسو اس کے حورے ہیں اور پورے ادب کے ساتھ ہیں اور اس کو بڑے اس اکرام کے ساتھ تخت پر بٹھایا گیا ہے, سر پر تاج سجا ہے اور بہت اس کی عزت اور احترام ہے. خواجہ حسن بصری گزرتے جا رہے ہیں, وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی, خواجہ حسن بصری کو سلام کیا. خواجہ حسن بصری نے جواب دیا وعلیکم السلام. اس نے کہا خواجہ حسن کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ خواجہ حسن بصری نے فرمایا اے بچی میں نے تجھے نہیں پہچانا. ارشاد فرمایا خواجہ حسن آپ کی خدمت میں 1 سال پہلے ایک خاتون آئی تھی اور آ کر کہا تھا کہ اس کی بیٹی جہنم میں ہے, کیا آپ کو یاد ہے؟ حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا سب کچھ اچھی طرح یاد ہے, 1 سال ہی کی بات ہے, میں بھولا نہیں. ارشاد فرمایا جس لڑکی کو اس کی ماں نے جہنم میں جلتا ہوا دیکھا تھا وہ لڑکی میں ہوں جو جنت میں بیٹھی ہوئی ہوں. حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا تمہارے بارے میں تو تمہاری ماں نے کہا تھا کہ تم جہنم کے ایک نچلے گڑھے میں ہو, تم جنت میں کیسے پہنچ گئی؟ یہ اعزاز کیا ہے, یہ اکرام کیا ہے, یہ احترام کیوں ہے, یہ عزتیں کیوں ہیں؟ اس لڑکی نے کہا بات یہ ہے کہ جس قبرستان میں میں تھی اس قبرستان میں 550 ایسے مردے تھے جن پر جہنم کا عذاب اللہ رب العزت جاری رکھے ہوئے تھا.
مگر اچانک کیا ہوا، ایک بندے مومن قبرستان سے گزرنے لگا اور گزرتے گزرتے وہ کھڑا بھی نہیں ہوا. گزرتے گزرتے اس نے سوچا کہ یہ مردے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ ثواب پہنچانا چاہیے. اس نے کچھ نہیں پڑھا، بس ایک مرتبہ رسول اللہ پر درود و سلام پڑھا. ایک مرتبہ حضور پر درود پڑھا، ایک مرتبہ. وہ لڑکی کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اس نے رسول اللہ پر درود پڑھا. اللہ پاک نے فرمایا عذاب کے فرشتوں 550 قبروں میں اس قبرستان میں تمہارا عذاب جاری ہے، ان ساری قبروں کو چھوڑ دو. اور اللہ پاک نے فرمایا جنت کے فرشتوں آؤ اور ان قبروں میں جنت کے دروازے کھول دو اور ان کو عزتوں سے نواز دو. فرشتوں نے کہا مولا ہوا کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا جس قبرستان میں میرے مصطفیٰ پر درود پڑھا جاتا ہے وہ اس قبرستان پر عذاب نازل نہیں کرتا. یہ روح کے اطمینان کا باعث ہے درود. میرے دوستو خلاصہ کیا ہے؟ میں نے کہا تھا 5 منٹ آدھا گھنٹہ ہو گیا باتوں باتوں میں. دوستو ایک مقررین کی اور شاعروں کی بڑی پریشانی ہوتی ہے، وہ بات کرنے بیٹھتے ہیں تو باتیں یاد آتی رہتی ہیں اور باتیں نکلتی جاتی ہیں اور بڑھتی جاتی ہیں. بہرحال عزیز دوستو گزارش کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. میرے دوستو رمضان کو قرآن کے حوالے سے گزاریے، قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن سننے کے لیے، قرآن کو تلاوت کرنے کے لیے قرآن کو وقت دیجیے. میرے دوستوں تراویحوں میں ڈبے مارنا، پیچھے کی صفوں میں ٹھہرنا اور امام صاحب کے رکوع میں جانے کے بعد جانا، تراویح کے موقع پر چبوترے پر بیٹھے رہنا اور سمجھنا کہ میں ہوشیاری کر رہا ہوں. آپ ہوشیاری نہیں کر رہے ہیں، بہت نقصان، بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں. عزیزان گرامی قدر تراویح کے موقع پر آپ کوشش کریں کہ پہلی صف میں ہوں اور دل لگا کر اللہ کا کلام سنیں. اور عزیزان گرامی قدر ایسے سنیں کہ وہ کلام کانوں سے ٹکراتا ہوا دلوں کے اندر اتر جائے اور ان کو راحت پہنچائے. میرے دوستو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا سمجھنے والا بھی ہو، پڑھنے والا دل سے پڑھ رہا ہو، پڑھنے والا محبت سے پڑھ رہا ہو، پڑھنے والا اس بات کے سمجھ کر پڑھ رہا ہو کہ میرے مولا کا کلام ہے. عزیزان گرامی برکت یقینی طور پر ہوتی ہے، اثرات ضرور ہوتے ہیں، روح کو سکون ضرور نصیب ہوتا ہے. اعلان کر دیتا ہوں، میں آپ کی خدمت میں بات ختم کر رہا ہوں. عزیزان گرامی قدر قرآن کی تلاوت کے لیے میں ہر سال دنیا آتا ہوں. 2 سال سے کورونا کی وجہ سے میں آ نہیں سکا. حضرت فرید شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فرید صوفی قدس اللہ تعالیٰ صلی عزیز کے محلے میں فرید صاحب کا محلہ عزیزان گرامی خود اس میں پڑھا کرتا تھا. اس سال میں نے ارادہ کیا کہ سرکار شاہ طاہر قادری کی بارگاہ میں پڑھا جائے. پھر اللہ کا فضل ہوا، سرکار شاہ طاہر قادری کی عنایت ہوئی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سال 20، 21 اور 22 رمضان کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں شاہ طاہر قادری کی بارگاہ میں انشاءاللہ حاضر رہوں گا. آپ تمام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جہاں بھی آپ قرآن کریم پڑھیں مگر 3 دن دیں تاکہ 10 پارے کر کے آپ اطمینان کے ساتھ قرآن سن سکے. میں ہمارے مبلغین سنی ذات اسلامی پر بہت ممنون ہوں کہ ان لوگوں نے اپنا وقت مجھے دے دیا. کون دیتا ہے اپنا وقت کسی کو؟ عزیزان گرامی خدمت مگر ان کی محبتیں ہیں کہ ان لوگوں نے مجھے اپنا وقت دیا اور مجھے موقع دیا دھوبی کے بھائیوں سے بات کرنے کا اور اپنی گزارشات تک پہنچانے کا. تو میرے دوستوں رمضان کس کا مہینہ ہے؟ قرآن کا. اس کا مہینہ ہے قرآن. زور سے بول دیا قرآن کا مہینہ. قرآن سے تعلق جوڑیں گے نا انشاءاللہ، قرآن کو وقت دیں گے نا انشاءاللہ. دوستوں آپ یاد رکھیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا جلد ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. اللہ